السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم قبرستان میں موجود ہیں۔ قبرستان میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، یہاں پر کس طرح ہمیں فاتحہ پڑھنی چاہیے اور کس طرح مردوں کے پاس جب ہم قبر کے پاس جائیں تو کہاں سے کھڑا ہونا چاہیے، کیا سرانے کھڑا ہونا چاہیے یا پائیتی کھڑا ہونا چاہیے، یہ ہم جانیں گے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح قبرستان کے اندر داخل ہو۔ تو جب داخل ہو تو سب سے پہلے اپنا آپ سیدھا پیر قبرستان کے اندر داخل فرمائیں، اس کے بعد میں آپ سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اتنا اگر آپ کہہ لیں تب بھی کافی ہے، اور اگر آپ پوری دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا ان شاء اللہ بكم لا لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ ویغفر اللہ لنا ولکم ویرحمنا اللہ ایانا وایاکم۔ یہ پوری سلام بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو آپ صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ قبرستان آنا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس میں جو سب سے افضل دن ہے وہ جمعے کا مبارک دن ہے کہ جمعے کے مبارک دن ہمیں قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور جمعے کے مبارک دن کے واسطے آتا ہے حدیث پاک میں کہ جو جمعے کے مبارک دن میں اپنے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، چاہے والدہ ہو یا والد ہو، دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کی قبر پر یا دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں کی قبر پر آ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کے حرف کے بدلے میں اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قبر پر آئیں، جو گھر میں انتقال فرما چکے ہیں ان کی قبر پر آئیں، کیونکہ یہ جن کا انتقال ہو جاتا ہے یہ ہمارا انتظار کرتے ہیں، ہماری راہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے آئیں گے اور ہمیں ایصال ثواب کریں گے، چاہے کسی بھی ذریعے آپ کر سکتے ہیں ایصال ثواب۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبرستان میں جب آپ داخل ہوں تو ہم نے بتایا کہ سیدھا پیر آپ داخل کریں اور سب سے پہلے سلام کریں، اور جب قبر کے پاس جائیں تو پائیتی کی جانب کھڑے ہوں، یعنی پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، سرانے کی طرف کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو اس کا پورا طریقہ بتائیں گے، فاتحہ کس طرح لگائی جاتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے، یہ قبرستان ہے اور یہاں پر ہمارے بہت سارے گھر والے انتقال فرما چکے ہیں، ان کی قبر ہے، انہی میں میری دادی کی قبر ہے، نانا اور نانی کی بھی قبر ہے، اور پھوپھی جات بہن فردوس ہے اس کی بھی یہاں پر قبر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے مرحومین ہیں، یہ ہمارا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو ان کی قبر پر حاضر ہو کر کے ایصال ثواب آپ کیا کریں۔ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قبر کے پائیتی آپ کھڑے ہو جائیے، جس طرح یہ قبر ہے اس کے سرانے کھڑا نہیں ہونا ہے، آپ کو پائیتی کھڑا ہونا ہے۔ سرانے کھڑے ہو کر کے، اگر آپ سرانے کھڑے ہوتے ہیں تو مردہ گھوم کر کے آپ کو دیکھتا ہے تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں سرانے کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ پائیتی کھڑے ہوں۔ اور یہاں پر جب آپ قبرستان کے اندر آ چکے ہیں تو کلمہ، درود پاک، جو بھی آپ کو یاد ہے آپ پڑھتے رہیے۔ قبرستان آنا سنت ہے، اور یاد رہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے تو ہمیں قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور جب ہم انتقال کر جائیں تو ہمارے گھر والے بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، قبرستان آ کر کے ہمیں ایصال ثواب کریں۔ آئیے اب ہم آپ کو فاتحہ کا طریقہ بتاتے ہیں، اس سے قبل ایک حدیث بھی سماعت فرمائیے کہ جب آپ قبرستان آ جاتے ہیں اور آپ کو جو بھی یاد ہے وہ پڑھ لیجئے، کلمہ، درود، سورتیں جو بھی یاد ہے آپ پڑھیے، لیکن قبرستان آ کر کے آپ کم از کم 11 بار قل هو اللہ احد پڑھیے۔ تو جو قل هو اللہ احد 11 بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبرستان کے اندر جتنے بھی مرحومین انتقال کر چکے ہیں ان سب کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب قبرستان میں آئیں تو کم از کم سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر کے تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں۔ آئیے ہم آپ کو فاتحہ کا طریقہ بتاتے ہیں اور فاتحہ کس طرح پڑھتے ہیں، ہاتھوں کو باندھ کر کے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ کی
قبرستان میں آئے ہیں تو اگر آپ کے گھر والے کی قبر کہیں دور پر ہے اور آپ کو اس کے اوپر پیر رکھ کر کے جانا پڑ رہا ہے کسی قبر کے اوپر، تو آپ کسی کی قبر کے اوپر پیر رکھ کر کے آگے نہ بڑھے، بلکہ دور سے کھڑے ہو کر کے ہی آپ فاتحہ خوانی پڑھ لیجئے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الفاتحة۔ یا الہ العالمین، جو کچھ مقدس تلاوت کی مولا تیرے پیارے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفل میں 1,24,000 تقریباً 2,24,000 کچھ کم و بیش پیغمبر ہوئے، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ حضور کے تمام صحابی، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، حضور کے ازواج محترات، اہل بیت، خصوصاً حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ حضور غوث پاک، حضور غریب نواز، حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، اس جہان کے پردے پر جہاں جہاں مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات مدفون دفن کر روح کو پیش کرتے مولا قبول فرما۔ بالخصوص مولا اس قبرستان کے اندر جتنے بھی بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات مدفون دفن کر روح کو پیش کرتے مولا قبول فرما۔ بالخصوص تقسیم مولا فاتحہ خوانی کا ثواب، جو کچھ ذکر و اذکار کیا مولا اس کا ثواب بالخصوص تیرے پیارے محبوب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفل میں، سرکار کے لاڈلے حسنین کریمین کے صدقہ طفل میں، سیدنا سرکار بغداد، سیدنا سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان کے صدقہ طفل مرحوم ماں میری دادی امامن بائی، میرے نانا جی نذیر محمد جی، نانی چاند بائی، لالی فردوس کی روح کو پیش کرتے مولا قبول مقبول فرما۔ مولا ان کے تمام گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما، مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، ان کی قبر پر برکت رحمتوں کو نزول فرما، ان کی قبر کو تا حد نظر تک وسیع فرما، ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، بے حساب ان کی بخشش فرما دے۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے مولا ہم سب کو بھی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.